الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 206 ہے۔ اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل اللہ کی کرم نوازی سے مکمل ہوئی۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ مقدسہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں، اور احادیث میں اس سورت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یعنی سورہ کہف وہ سورت ہے کہ جس کو پڑھنے والا فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، اور خصوصاً حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ اس سورہ مقدسہ کی پہلی اور آخری 10 آیات، اس کی پہلی اور آخری 10 آیات جو یاد کر لیتا ہے، ان کو پڑھتا رہتا ہے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جمعہ کے دن جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ الکہف کی، تو 2 جمعوں تک اس کی روشنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قائم رکھتا ہے۔ جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی ایک روشنی اس کو حاصل ہو جاتی ہے جو 2 جمعوں تک برقرار رہتی ہے۔ تو اس کی بڑی جو ہے وہ فضیلت احادیث میں بیان کی ہے۔ اور کہف جو ہے وہ غار کو کہتے ہیں، اور غار والوں کا یہاں چونکہ تذکرہ ہے تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کا جو اختتام کیا، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر تھا، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد سے کیا ہے، یعنی یہاں یہ اشارہ ہے کہ اللہ کی حمد سے پہلے اس کی تکبیر کی جائے۔ جب ہم نماز میں جاتے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اشارہ کیا دیا کہ اللہ کی حمد سے پہلے اس کی تکبیر کی جائے، اس کی بڑائی کو بیان کیا جائے۔ اور جب اس کی بڑائی کو بیان کیا جائے تو جو مقصد حیات ہے وہ ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ تو تکبیر پڑھ کر مقصد حیات کو بیان کیا جائے، ثنا پڑھی جائے، ثنا پڑھ کر پھر اللہ کی حمد کی جائے، جس طرح کی رب کائنات ہے۔ تو اب اس سورت کا اللہ تعالیٰ نے آغاز جو ہے وہ اپنی حمد سے فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے نازل فرمائی اپنے محبوب بندے پر یہ کتاب، اور نہیں پیدا ہونے کی ذرا کہیں۔ اللہ نے اپنی حمد سے اس سورت کا آغاز کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کتاب مبین کا ذکر کیا۔ یہ کتاب جو ہے کسی عام شخص پر نازل نہیں کی، بلکہ اعلیٰ عبدی اللہ نے اپنے محبوب بندے پر اور یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن ہر طرح کی کجی سے پاک ہے۔ یہاں عوجا کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ اس معنی پر دلالت کرتے ہیں کہ نہ اس کے ظاہر میں کوئی ٹیڑھا پن ہے، نہ اس کے باطن میں کوئی ٹیڑھا پن ہے۔ اس کا ظاہر بھی ٹھیک ہے، اس کا باطن بھی صحیح ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، اور معاش و معاد کو درست کرنے والی ہے تاکہ ڈرائے سخت گرفت سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ مجدہ سنائے ان اہل ایمان کو جو کرتے ہیں نیک اعمال کہ بے شک ان کی بہت عمدہ جزا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ کتاب کو نازل کرنے کا مقصد
کیا اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے گھر کی طاقوں میں سجا دیا جائے، غلافوں کے اندر اس کو لپیٹ دیا جائے اور حصول برکت کے لیے اس کو اونچے مقام پر رکھ دیا جائے اور زندگی بھر یہ زحمت نہ کی جائے کہ اس کو ہاتھ لگا دیا جائے، اس کو پڑھ لیا جائے، اس کو سمجھ لیا جائے؟ اس کے لیے اس کو نازل نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں تو خود بخود حاصل ہوں گی۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ یہ تو لوگوں کے دلوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیتی ہے، یہ لوگوں کی اصلاح کرنے والی کتاب ہے، یہ بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھار دیا کرتی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ درست کرنے والی ہے یہ کتاب، کیا کرتی ہے؟ لوگوں کو درست کر دیتی ہے، ٹھیک کر دیتی ہے، ان کے عقیدے کو درست کر دیتی ہے، ان کی اصلاح کر دیتی ہے، تاکہ ڈرائے سخت گرفت سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ اس انسان کو اس آخرت کے بارے میں بتا دیا جائے، اس وقت سے پہلے آگاہ کر دیا جائے کہ جب انسان اللہ کی مدد کے سوا کسی اور کی مدد جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے گا، لہٰذا اس سے پہلے وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا تو وہاں اس کے لیے سخت ترین عذاب جو ہے وہ تیار ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر اپنی اصلاح کر لے تو اس عظیم جو عذاب ہے، جو تکلیف ہے، اس سے وہ بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر آج وہ نہیں ڈرا، آج اس نے اپنی اصلاح نہ کی، تو اس دن کے لیے پھر عظیم جو عذاب ہے اس کے لیے پھر وہ تیار ہو جائے، شدید عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یہ کتاب مجدہ سنائے ان اہل ایمان کو جو کرتے ہیں نیک اعمال، کہ بے شک ان کے لیے بہت عمدہ جزا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں یہ نافرمانوں کو ڈرانے والی کتاب ہے کہ اگر تم اللہ کے احکامات کو نہیں مانو گے تو تمہارے لیے یہ سزا ہے، وہاں یہ کتاب اہل ایمان کو، عمل صالح کرنے والوں کو خوشخبری بھی دیتی ہے کہ جو اللہ کی مانے گا، جو اللہ کی تعلیمات پر عمل کرے گا، اس کے لیے بہت عمدہ جزا اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ ٹھہریں گے اس جنت میں تا ابد، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائے ان نادانوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اپنا بیٹا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب ان باطل عقائد کی تردید بھی کرتی ہے جو لوگوں نے خود سے گڑھ لیے تھے، یعنی عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا خدا جو ہے وہ تسلیم کرتے تھے، اور یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیتے تھے۔ اسی طرح مشرکین مکہ جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب ان کو ڈرانے کے لیے آئی ہے، جو کیا کہتے ہیں کہ بنا لی اللہ نے خدا کو اپنا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، بیٹوں بیٹیوں سے پاک ہے، اسے کسی اولاد کی ضرورت ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے، ایک موٹی عقل والا انسان بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو جس کی اولاد ہوتی ہے اس کو اسی نسل سے قرار دیا جاتا ہے، یعنی اگر ایک جانور کا بچہ ہو تو اسے جانور ہی کہا جاتا ہے، اسے حیوان ہی قرار دیا جاتا ہے، اور انسان کا بچہ ہو تو اسے انسان ہی کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر نعوذ باللہ یہ تسلیم کر لیا جاتا کہ جی اللہ کی بھی کوئی اولاد ہوتی ہے تو وہ بھی تو پھر خدا ہوتی۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، یہ انسان ہے جو محتاج ہوتا ہے دوسروں کی مدد کا، دوسروں کے سہارے کا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کچھ علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ فرمایا کہ یہ جو من گھڑت عقیدے انہوں نے بنا رکھے، ان کے بارے میں نہ خود ان کو ذاتی طور پر علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کو اس کا علم ہے، بس وہ رسم چل رہی ہے، پہلے سے یہ جو ہیں نظریات چل رہے ہیں تو بس ان پر عمل کرے چلے جا رہے ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنی بڑی ہے وہ بات جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، یعنی اللہ کی اولاد قرار دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے مگر سر تا سر جھوٹ۔
یعنی یہ بات سیدھی اور صاف صاف جھوٹی بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تڑپ کا ذکر کیا ہے، وہ داعیانہ تڑپ، وہ مشفقانہ تڑپ جو آپ کی امت کے لیے تھی، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو مقصد یہ کہ وہی تڑپ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ دنیا کے ہزار غم ہم سمیٹے ہوتے ہیں، ایک غم، دوسرا غم، چوتھا غم، 10واں غم، ان کو لیے گھومتے رہتے ہیں، لیکن کبھی یہ غم ہم نے نہیں پالا جس غم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا، جس کی تڑپ آپ کے دل میں تھی، جو آپ چاہتے تھے، جس کے لیے رات دن آپ نے ایک کر رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وہ کیا تھی بات؟ اللہ خود فرماتا ہے۔ آپ اس تڑپ کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جب خود رب فرماتا ہو یہ کلمات، یہ الفاظ، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تڑپ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ ایمان قبول کر لیں۔ تو اللہ نے فرمایا تو کیا آپ فرط غم سے تلف کر دیں گے اپنی جان؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو کیا آپ فرط غم سے تلف کر دیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ ایمان نہ لائے اس قرآن کریم پر افسوس کرتے ہوئے، یعنی آپ جو ہے ان کے لیے اپنی جان کو کیا ہلاک کر دیں گے ان کے غم میں کہ یہ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، آپ سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرآن کو، اس کلام کو تسلیم کریں۔ اگر یہ تسلیم نہیں کریں گے تو اس کی سزا یہ بھگتیں گے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ آپ اتنا ان کے پیچھے غم کیوں کھا رہے؟ تو ہمیں بھی وہ غم ہونا چاہیے کہ امت سیدھی راہ پر آ جائے، یہ امت جو ہے قرآن کو مان لے، یہ صرف زبانی نہ مانے بلکہ اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کر لے، اس قرآن کو سمجھ لے، اور یہ ایک جستجو دل میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ایک مومن جو ہے وہ سیدھی راہ پر چلتا رہے، اور ایک ایسا شخص جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا وہ اسلام قبول کر لے اور اس روشنی سے وہ بھی استفادہ کرے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے بنایا ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باعث زینت و آرائش، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اب اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کائنات کو ہم نے بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، اس کے اندر زیب و زینت آرائش کر دی گئی ہے، پھولوں کے ذریعے سے، درختوں کے ذریعے سے، پہاڑوں کے ذریعے سے، انسانوں کے ذریعے سے، جانوروں کے ذریعے، یہ کائنات بھری پڑی ہے، یہ سب اس کائنات کی خوبصورتی ہے، یہ اس کائنات کی زیب و زینت ہے۔ اللہ نے بتایا کہ یہ سب زیب و زینت ہم نے اس دنیا کی کیوں کی ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے لِنَبْلُوَهُمْ، یہ اس لیے کیا تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں، تاکہ ان کی ہم آزمائش کریں۔ کیا آزمائش کریں؟ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں کون ہے جو اچھا عمل کرنے والا ہے، کون ہے وہ بندہ جو دنیا کی زیب و زینت میں غرق ہو کر اپنے رب سے غافل ہونے والا ہے، اور کون ہے وہ بندہ جو دنیا کی زیب و زینت سے منہ موڑ کر، دنیا کی آرائش سے منہ موڑ کر اپنے رب کی یاد میں مگن ہو جانے والا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے ہماری کہ دنیا کو ہمارے لیے سنوار کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور ہمیں کہہ دیا ہے، ہمیں چھوٹ دے دی ہے، اختیار دے دیا ہے کہ چاہو تو دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کر لو، چاہو تو رب کی جو ہے رسی اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کی تعلیمات پر عمل کر لو۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا
کہ یہ جو اس کائنات کی ہم نے زیب و زینت کی ہے، آرائش کی ہے، یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، جو ان رنگینیوں کے اندر گم ہو جانے والے ہیں، تو وہ یہ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں، اس کائنات کی ہر شے فنا ہو جانے والی، تو اس نے باقی نہیں رہنا ہے، ساری کی ساری فنا ہو جائیں گی۔ آپ کے بڑے بڑے محلات ہوں، بڑی آپ کی بادشاہت ہو، بڑا کاروبار ہو، بڑی آپ کی شہرت اور بڑا نام ہو، اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ سب فنا ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اور ہم ہی بنانے والے ان چیزوں کو جو زمین پر ہیں ویران کر کے چٹیل میدان غیر آباد۔ فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب یہ پہاڑ، یہ رنگینیاں، یہ نشیب و فراز، یہ سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے گا، یہ سارا کا سارا ایک میدان بن جائے گا، یہاں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اب اللہ نے ہم پر چھوڑا ہے، کیا بتایا ہے ہمیں، کیا اشارہ کیا ہے؟ چاہو تو اس فنا ہونے والی دنیا سے محبت کر لو، چاہو تو اس دنیا کے بنانے والے سے محبت کر لو، اب یہ تمہاری مرضی ہے، باقی رہنے والے سے محبت کرو یا فنا ہونے والوں سے محبت کرو۔ فنا ہونے والوں سے محبت کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے، اور باقی رہنے والے سے محبت کرو گے تو تم بھی باقی رہ جاؤ گے، تمہارا نام یاد وہ زندہ رہے گا، تمہارا تذکرہ زندہ رہے گا، تم زندہ رہو گے اس لیے کہ تم نے اس سے رشتہ استوار کر لیا، اپنا رشتہ اس سے جوڑ لیا کہ جو باقی رہنے والا ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جس کو بقا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے معاملہ۔ اب یہاں اللہ نے ایک مثال دی ہے، مثال کس کی دی؟ وہ اصحاب کہف کی، کہ دیکھو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا سے نہیں بلکہ دنیا کو بنانے والے سے محبت کی تھی۔ حالانکہ یہ جو اصحاب کہف تھے یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ شرفاء میں سے تھے، وزراء، مشیروں کے جو مشیر ہیں، وزراء ہیں، حکومت کے بڑے بڑے جو عہدیدار تھے ان کے بیٹوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے تھے، چند نوجوان تھے۔ اللہ نے ان کی مثال دی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا سے منہ موڑا اور دنیا کے مالک سے اپنے رشتے کو جوڑا، لوگوں نے دنیا کو ان پر تنگ کر دیا اور خالق نے ان پر کیا مہربانی کی، یہ پھر اب تم دیکھو کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور رقیم والے ہماری ان نشانیوں میں سے جو تعجب خیز ہیں؟ یعنی لوگ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ عجیب جو ہے کہانی ہے، یہ عجیب معاملہ ہے، یہ عجیب واقعہ ہے کہ جی اتنے طویل عرصے کے بعد یہ لوگ کیسے زندہ ہو گئے؟ اللہ فرماتا ہے یہ چند نوجوانوں کا اس طرح دوبارہ اٹھ بیٹھنا، بیدار ہو جانا، اس سے بڑی بڑی نشانیاں تو تمہارے سامنے موجود ہیں، یہ دن رات، یہ سورج چاند، یہ لیل و نہار، یہ موسموں کا تغیر، یہ ساری چیزیں تو اس سے بڑی میں نشانیاں موجود ہیں، جو رب یہ سب کچھ کر سکتا، اور ایک سسٹمیٹک آپ دیکھتے نظام ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، جیسا اس کو رب نے بنایا وہ اسی طرح چل رہا ہے، اس کے حکم کی تابعداری کر رہا ہے۔ تو ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں ایمان لانا چاہیے، تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے۔ تو کیا فرمایا، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور رقیم والے، کہف کہتے ہیں غار کو، اور اصحاب کہف کا مطلب ہے غار میں رہنے والے لوگ، یہ وہ نوجوان تھے جن کا آگے تذکرہ آئے گا کہ جو ایک غار میں چلے گئے تھے۔ والرقیم، رقیم جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، مفسرین میں اس کے حوالے سے کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بستی کا نام ہے جس سے وہ نوجوان نکل کر گئے تھے اس غار کی طرف، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ اس تختی کا نام ہے جس پر ان غار والوں کے نام لکھے گئے تھے۔ جب یعنی یہ غار والے نمودار ہوئے، جب ان کا پتہ چلا تو ان کے نام لکھے گئے تھے، یا جب ان کو یہ وہاں چلے گئے اور جو ظالم بادشاہ ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، جب اس کو یہ خبر ملی کہ وہ فلاں غار میں چلے گئے تو اس نے ایک دیوار لگوا دی، اور اس دیوار کو جو بنانے والا شخص تھا وہ کوئی نیک اور صالح تھا، اس نے وہاں ان سب کے نام لکھے
اور ان ناموں کو لکھ کر ایک صندوق کے اندر بند کر کے اسی دیوار کے نیچے جو ہے اس نے دبا دیا، یعنی کھود دیا، تاکہ جب بھی یہ دیوار ٹوٹے تو ان کے حالات کے بارے میں پتہ چل جائے، اور کچھ حالات بھی اس نے اس کے اندر لکھ دیے، تو اسے رقیم کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی مقصد ہو، اللہ نے کیا فرمایا ہے، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور رقیم والے ہماری ان نشانیوں میں سے جو تعجب خیز ہیں؟ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ نوجوانوں کے لیے یہ بڑا سبق ہے۔ اس کے اندر کیا فرمایا اللہ نے، یاد کرو جب پناہ لی ان جوانوں نے غار میں۔ جوانوں کے اندر ایک ولولہ ہوتا ہے، تبدیلی کے امکانات ہوتے ہیں۔ بوڑھے لوگوں میں کوئی انقلاب نہیں ہوا کرتا، وہ رسم و رواج میں ایسے دب چکے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی تغیر تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبیوں کی تاریخ کو آپ پڑھ کر دیکھیں، جن لوگوں نے ساتھ دیا اللہ کے نبیوں کا وہ جوان تھے، نوجوان تھے، بوڑھے نہیں تھے، الا ماشاء اللہ۔ یعنی ہجرت کے واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ طیبہ، تو جتنے بھی لوگ مدینہ طیبہ ہجرت کرنے والے تھے وہ سارے کالی داڑھیوں والے تھے، سوائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی داڑھی میں کچھ بال سفید تھے، کچھ کالے تھے، باقی سب نوجوان تھے اور جوان تھے، کوئی بوڑھا نہیں تھا۔ تو جوانوں کے اندر انقلاب ہوتا ہے، وہ جلدی تبدیل بھی ہو جاتے ہیں، وہ جلدی رسم و رواج کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، وہ اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہیں تو وہ کر بھی سکتے ہیں۔ بوڑھے لوگ جو ہیں وہ رسم کے پابند ہو جاتے ہیں، کئی بیڑیاں انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اپنے پاؤں میں باندھ رکھی ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس ان سے ہم نہیں نکلنا ہے، اور نکلیں گے تو ہمارا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو جب پناہ لی ان جوانوں نے غار میں۔ تو یہ جوان کون تھے؟ یہ چند اہل ایمان لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہودیوں نے ان کی بڑی مخالفت کی، یہاں تک کہ حاکم وقت کے پاس جا پہنچے اور ان پر جو ہے حد لگانے کا کہا کہ جی ان پر حد لگا دو اور ان کو سولی پر چڑھا دو۔ اپنے تئیں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی، اس کو قبول کرنے والے بھی لوگ تھے، یعنی اصل اس دین پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس پر قائم تھے۔ اب بعد میں جو بادشاہ آئے وہ اس دین کے سخت مخالف تھے، دین عیسوی کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توحید کے مخالف لوگ تھے۔ تو ایسے میں یہ چند نوجوان جو تھے وہ دین پر قائم تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب اس کے لیے یہ ہوا کہ بادشاہ وقت کے پاس ان کو پیش کیا گیا۔ وہ بادشاہ ہر ایک کو کہتا تھا کہ وہ مشرک بن جائے، اگر وہ مشرک نہیں بنے گا تو اسے قتل کر دیا گیا۔ ان نوجوانوں کو دیکھا تو اس کو ترس آیا اور اس نے مہلت دی کہ میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں کہ 3 دن کے اندر تم اپنا دین بدل لو اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر آ جاؤ، ورنہ تمہیں جو قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ نوجوان واپس آئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورے سے یہ طے پایا کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے، اور اس سے بڑا فرض اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، لہٰذا ایمان کو بھی بچانا ہے، جان کو بھی بچانا ہے، ایمان کو بھی بچانا ہے، جان کو بھی بچانا ہے، مال کو نہیں بچانا، دولت کو نہیں بچانا، کاروبار کو نہیں بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ ہمیں ایمان بچے نہ بچے، یورپ میں پہنچ جائیں مال آ جائے ہمارے پاس۔ ہم میں ایسے لوگ بے شمار موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری یہ پراپرٹی بک جائے، یہ فلاں ہو جائے، بس ہم جا کر یورپ میں بیٹھ جائیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یورپ میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے ایمانوں کو برباد کر دو، ہماری اولاد اور نسلوں کا ایمان برباد۔ بالفرض آپ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ہو سکتا ہے آپ بچ جائیں، لیکن ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن یہ کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری اولاد اور نسل کہاں جائے گی؟ وہ جس معاشرے میں، جس ماحول میں پلے گی بڑھے گی، وہ اس نے تو اسی کو اپنانا ہے، اس میں قصور اس کا نہیں ہمارا ہوگا۔ تو ہم سب کچھ بیچ بچا کر
یورپ میں جانا تو پسند کرتے ہیں، ایمان کو بچانا پسند نہیں کرتے۔ ان نوجوانوں کا کام کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مال تباہ ہو جائے، محلات تباہ ہو جائیں، کاروبار تباہ ہو جائے، سب کچھ تباہ ہو جائے، رشتہ داریاں چھوٹ جائیں، چھوڑ دیں گے، ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایمان کو بچانے کے لیے وہ اس بستی سے نکلے اور ایک پہاڑ میں جا پہنچے جہاں ایک غار تھا۔ اس غار کے اندر جا کر انہوں نے پناہ لی، اور غار کے اندر پہنچ کر انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اور اپنے رب سے التجا کی۔ اپنے رب سے کیا کہا؟ یاد کرو جب پناہ لی ان جوانوں نے غار میں، پھر انہوں نے دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں مرحمت فرما اپنی جناب سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا فرما ہمارے لیے اس کام میں ہدایت۔ ہمارے اس کام میں اب ہدایت دینا تیرا کام ہے، اور ہمارے لیے رحمت مہیا کرنا یہ تیرا کام ہے۔ لیکن انہوں نے پہلا قدم اٹھا لیا، معاشرے کے ساتھ ٹکر لے لی اور اس کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا، اٹھ کھڑے ہوئے، قدم رب کی طرف بڑھایا۔ اور یہ رب کا جو ہے وہ فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو رب کی طرف سے 2 قدم اس کی رحمت آگے بڑھتی ہے۔ بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو لپیٹ اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ کے لیے قدم اٹھا لیا، مقصد کیا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی بس زندگی تو ہم ایسے ہی گزارتے رہیں گے، بس خود اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جائے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور اللہ کا اصول بھی یہ نہیں ہے۔ اصول کیا ہے کہ تم قدم بڑھاؤ گے تو میری رحمت آگے بڑھے گی، تم قدم نہیں بڑھاؤ گے تو میری رحمت ہرگز تمہاری طرف نہیں بڑھے گی۔ تو ہدایت کی طرف قدم بڑھانا یہ میرا آپ کا کام ہے، اب تھام لینا، سہارا دینا یہ پھر ہمارے رب کا کام ہے۔ تو انہوں نے التجا کی کہ ہمارے رب ہمیں مرحمت فرما اپنی جناب سے رحمت، اور مہیا فرما ہمارے لیے اس کام میں ہدایت۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، دنیا کے اسباب کو انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کے لیے، دنیا کے اسباب کو انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑا نا۔ اب اللہ نے ایسے اسباب کو بھی ان پر لگا دیا، ان کے لیے جو ہے مقرر کر دیا کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس کی طرف سے رحمت کیسے ہوئی، کیسے ان کی حفاظت کی اللہ نے؟ بس ہم نے بند کر دیے ان کے کان سننے سے اس غار میں کئی سال تک جو گنے ہوئے تھے۔ انسان جب سوتا ہے تو کچی نیند ہوتی ہے تو کانوں میں آواز بھی آتی رہتی ہے، لیکن جب گہری نیند ہو جاتی ہے تو پھر کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، آواز نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ باہر کی کوئی آواز نہ جائے، ان کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، ان کی نیند میں کوئی خلل نہ پڑے۔ یہ ہماری رحمت، یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم نے، ورنہ ہر تقریباً 90 منٹس کے بعد انسان کے اندر ایک ایسی حس ہوتی ہے کہ اس کی نیند کمزور ہو جاتی ہے، یعنی اب اس کو آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں، پھر وہ گہری نیند سو جاتا ہے، پھر اس طرح ہر 90 منٹ کے بعد اس طرح ہوتا ہے معاملہ۔ لیکن اللہ نے ان کے لیے کیا کیا کہ فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ دنیاوی جو آوازیں ہیں، باہر کی آوازیں، ان کی نیند میں خلل نہ ڈالیں۔ تو بس ہم نے بند کر دی ان کے کان سننے سے اس غار میں کئی سال تک جو گنے ہوئے تھے۔ یہ 1 رات 2 رات 1 مہینہ 2 مہینے 2 سال کی بات نہیں، کئی سالوں تک۔ کتنے سال تھے؟ 309 سال تک، 309 سال تک کسی کو اس طرح سلائے رکھنا اور اس میں بشری ضرورتوں کا پیش نہ آنا۔ بھائی 309 سال، صدیاں گزر گئیں، آدمی کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، حاجات کی بھی ضرورت، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ معجزہ من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا اپنی نشانی۔ تو کیا کیا؟ 309 سال تک ان کو اس طرح رکھا۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، 309 سال کے بعد اب اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب 309 سال کے اندر کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، 1 صدی کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو 309 سال میں کتنی تبدیلیاں آ گئی ہوں گی۔ تو 309 سال کے بعد اللہ نے ایسے وقت اٹھایا کہ جب
اس ماحول کے اندر بڑی تبدیلی تھی، اور اہم ترین تبدیلی یہ تھی کہ اس وقت کا جو حاکم تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا تھا، وہ توحید پرست تھا، وہ توحید کو ماننے والا تھا، وہ بعث بعد الموت پر یقین رکھنے والا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ لیکن لوگوں میں یہ بحث چل رہی تھی کہ نہیں جی مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھ سکتے۔ ایسے وقت میں اللہ نے ان کو دکھایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھا جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون صحیح شمار کر سکتا ہے اس مدت کا جو وہ غار میں ٹھہرے تھے۔ اب یہ دو گروہ کون سے ہیں؟ یا تو ایک گروہ وہ ہے جو بادشاہان وقت کا تھا، ان کا ایک ایمان تھا، ان کا ایک تقاضا تھا، وہ ان توحید کی مخالفت کرنے والے تھے، اور دوسرے گروہ سے مراد اصحاب کہف ہیں جو توحید پرست تھے، جو ایمان والے لوگ تھے۔ اور بعض مفسرین کے مطابق یہ دو گروہ اصحاب کہف کے ہی ہیں، یعنی ان میں سے کچھ جب بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن سوئے ہوں گے، 2 دن سوئے ہوں گے، کچھ نے کہا کہ نہیں ہمیں زیادہ ٹائم ہو گیا۔ اب دو گروہ ہو گئے، یعنی کچھ کہتے تھے ہمیں تھوڑا وقت ہوا ہے، کچھ کہتے تھے زیادہ وقت ہوا۔ تو فرمایا اللہ نے تاکہ ہم دیکھیں دو گروہوں میں سے کون صحیح شمار کر سکتا ہے اس مدت کا جو وہ غار میں ٹھہرے تھے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کی خبر ٹھیک ٹھیک۔ اب اللہ فرماتا ہے ان کی خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے نور ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ وہ رب پر ایمان لائے، ہم نے ان کے نور ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اس کی نورانیت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جب اللہ کرم فرماتا ہے، ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بادشاہان وقت سے مقابلہ کرنا، ان سے بات کرنا آسان کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ راہ حق میں کھڑے ہو گئے۔ ہم نے ان کے دلوں کے اندر یہ استقامت پیدا کر دی، یہ مضبوطی پیدا کر دی کہ جابر سے جابر حاکم کے سامنے وہ حق بات کر سکیں۔ تو ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو جب وہ راہ حق میں کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے برملا کہہ دیا ہمارا پروردگار وہ ہے جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا۔ بادشاہ نے جب بلایا اور پوچھا کہ بھائی تم کیا ہے تمہارا ایمان ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رازق، ہمارا رب تم نہیں ہو بلکہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیے۔ اللہ نے یہاں رب کا لفظ استعمال کیا، ربنا۔ انہوں نے کہا فقالوا ربنا، ہمارا رب وہ ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنے والا، رزق دینے والا۔ تو بعض مرتبہ جو حکومتیں ہوتی ہیں اور صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم رب بھی ہیں لوگوں کے، چاہے وہ زبان حال سے ہو یا زبان قال سے، وہ سمجھتے ہیں ہم نعوذ باللہ ان کے رازق ہیں، رزق دینے والے ہم ہیں۔ تو ان نوجوانوں نے صاف صاف بات کہی، کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا۔ رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی معبود کو، اگر ہم ایسا کریں تو گویا ہم نے ایسی بات کہی جو حق سے دور رہے۔ پھر تو ایسی بات کہہ دی ہم نے جو حق سے بہت دور ہے۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، اب یہ بات انہوں نے آپس میں کی، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے بنا لیا ہے اس کے سوا غیروں کو اپنے خدا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو خدا بنا لیا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں پیش کرتے ان کی خدائی پر کوئی ایسی دلیل جو روشن ہو۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ورنہ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اب اللہ نے ان کا یہ واقعہ سارا سنایا، کیا فرمایا، اور جب آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ جب تم الگ ہو گئے ہو ان کفار سے
اور ان معبودوں سے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، تو اب پناہ لو غار میں پناہ لے لو، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن۔ یعنی تم اللہ کے لیے غار میں پناہ لے لو، اللہ پر بھروسہ کر لو، اللہ پر توکل کر لو، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اس کام میں آسانیاں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور تو دیکھے گا سورج کو جب وہ ابھرتا ہے تو وہ ہٹ کر گزرتا ہے ان کی غار سے دائیں جانب، اور جب وہ ڈوبتا ہے تو بائیں طرف کتراتا ہوا ڈوبتا ہے، اور وہ سو رہے ہیں ایک کشادہ جگہ غار میں۔ سورج کا یوں طلوع غروب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار اور رہنما۔ ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے نفس کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، چونکہ وہ رب کی طرف قدم نہیں بڑھاتا تو پھر وہ گمراہ ہی ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔